السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سرما لگانے کی سنتیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سرما لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے، لہٰذا ہمیں بھی سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے۔ اس سے ہمیں سرما لگانے کی سنت کا ثواب ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ سرما عصمت افضل ہے۔ سرما عصمت افضل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرما عصمت پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عصمت کا سرما ڈالا کرو کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے، پلکیں اگاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، سرما عصمت کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سرما ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیارے آمینہ بی بی کے دلارے ہم بے کسوں کے سہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی استعمال کیا اور اپنے غلاموں کو بھی اس کے استعمال کی ترغیب بھی دلائی، اس کے فوائد بھی ارشاد فرمائے۔ لہٰذا ہو سکے تو سرما عصمت وہی استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث بالا یہ بھی معلوم ہوا کہ سرما عصمت بینائی کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ پلکوں کے بال کو بھی اگاتا ہے۔ کہا جاتا ہے عصمت اصفہان میں پایا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور مشرقی ممالک میں پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال عصمت کا سرما میسر آ جائے تو یہی افضل ہے، ورنہ کسی قسم کا بھی سرما ڈالا جائے تو سنت ادا ہو جائیں گی۔ سوتے وقت سرما ڈالنا سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت استعمال فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرما عصمت کی 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے، لہٰذا ہم رات کو جب بھی سویا کریں ہمیں سرما لگانا نہ بھولنا چاہیے۔ سوتے وقت سرما لگانے میں یہ مصلحت بھی تو ہے کہ سرما زیادہ دیر تک آنکھوں میں رہتا ہے، آنکھوں کے مسامات میں سرایت کر کے آنکھوں میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ سرما لگانے کا طریقہ حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے سرکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں استعمال فرماتے تھے اور اکثر اسی پر عمل تھا۔ تاہم بعض روایت میں سیدھی آنکھ مبارک میں 3 سلائی اور بائیں آنکھ میں 2 کا بھی ذکر آتا ہے، اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں 2 سلائیاں سرما کی ڈالتے اور ایک سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے۔ لہٰذا ہمیں مختلف اوقات میں مختلف طریقے پر سرما استعمال کرنا چاہیے، یعنی کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2، کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرما والی کر کے باری باری دونوں آنکھوں میں لگائے۔ اس طرح کرنے سے تینوں سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھے کہ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے، لہٰذا پہلی سیدھی آنکھ میں سرما لگائے پھر بائیں آنکھ میں۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں ہر بار سوتے وقت سرما لگانے کی سنت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کفش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔